بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، یہ محرم کا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر میں یہ مہینہ پہلا مہینہ کہلاتا ہے. اسی سے اسلامی جنتری کا آغاز ہوتا ہے، اسلامک ایئر کا آغاز ہوتا ہے. اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، جس کو عشرہ بھی بولتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں جلسے جلوس کرتے ہیں اور خاص طور سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو یاد کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اصحاب رسول کے بہت سے الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جنہوں نے اس مہینے میں اور اس مہینے کی شروع کی 10 تاریخوں کے درمیان اپنی جان آفری کے سپرد کی، شہید ہو گئے، ان کا بھی تذکرہ خیر ہوتا ہے. الگ الگ جلسوں میں یہ ہر سال کا معمول ہے کہ اس میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں، جس کے اندر جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں. اس میں 2 کیٹیگری نظر آتی ہے. ایک کیٹیگری ایسی ہے جس میں اصحاب رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، ان کی تمام خدمات کو اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو خدمات انجام دی ہیں اس کو بتلایا جاتا ہے. یہ قابل ذکر بات ہے. اور دوسرا گروپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کربلا کو ذکر کرتا ہے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے تمام کے تمام وہ واقعات، وہ سنگین تکلیف دہ واقعے کو اس طور پر لوگوں کے سامنے، اپنے افراد کے سامنے پیش کرتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے برا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا. اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہاں پر جو بات کرنی ہے وہ معتدل بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کسی کی شخصیات کو بہت زیادہ اجاگر کر دیں، دوسروں کو بھلائی دیں، گویا کہ اسلام صرف امام حسین کے بعد نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. یہ بھی غلط ہے. دوسرے تمام اصحاب رسول جنہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، ایک بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. پھر اس تاریخ سے جو 10 تاریخ ہوتی ہے محرم کی، جس کو عاشورہ بولتے ہیں، اس سے صرف ایک واقعہ منسلک نہیں ہے، بہت سے واقعات منسلک ہیں. سب کو معتدلانہ انداز میں بیان کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہر ایک شخص کچھ سبق حاصل کر سکے کہ یہ تاریخ انسان کی زندگی کی سب سے اہم تاریخ ہے. انسانی زندگی میں 10 محرم کو ایک ایسی تاریخی دن بنا دیا گیا ہے کہ اس کا تعلق صرف امام حسین کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کے پنوں کو اگر کھنگال کر دیکھا جائے، اتہاس کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اسلام کی ایک بڑی تاریخ اس 10 تاریخ میں چھپی ہوئی ہے. اس لیے معتدلانہ رویہ یہی ہے کہ جہاں حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعے کو پیش کیا جائے وہ بھی ہم پر ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے
دین کے خاطر ہی اپنی جان نچھاور کی ہے اور شہادت کو کہہ سکتے ہیں گلے سے لگایا ہے، تو ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دوسرے حضرات نے، دوسرے صحابہ نے جو جانے آفری کے سپرد کیے، اس کو بھی ہمیں تذکرے میں لانا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں صحیح اسلام تک پہنچ سکیں۔ اب سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ محرم میں 10 تاریخ کا کردار کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یہ اہم ہے کہ 10 تاریخ کے دن کیا ہوا۔ دراصل 10 تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں اتہاس کے پنوں کو، تو اس دنیا کا وجود ہی 10 تاریخ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور اس دنیا کا خاتمہ بھی 10 تاریخ کو ہونا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد میں اس کو بالکل ریڈی کر دیا انسان کے لیے کہ اب انسان اس میں آ کر رہ سکتا ہے، تو وہ 10 تاریخ نکل کر سامنے آتی ہے۔ حضرت آدم کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا، وہ بھی 10 تاریخ نکل کر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم حضرت حوا کی جو ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے، حضرت نوح کے بعد جو ہے پھر حضرت ابراہیم آئے، پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت یونس ہیں، حضرت ایوب ہیں۔ ان کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ آزمائش رہی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، تو آگ جب گلے گلزار ہوئی تو وہ 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت یونس کے تعلق سے آتا ہے کہ لوگوں نے ان کو، جب ان سے وہ ناراض ہو گئے، کشتی میں بیٹھ کے جانے لگے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، جب مچھلی سے ان کو چھٹکارا حاصل ہوا تو وہ بھی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ایوب جن کے پورے جسم میں بیماری ہو گئی تھی، صرف زبان بچی تھی، پورا جسم سڑ گیا تھا، گل گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو جب اپنی شفا یابی سے بالکل آزاد کیا اور چنگے ہو گئے، وہ 10 تاریخ تھی۔ حضرت ادریس کو جو بلند مقام عطا کیا گیا اللہ کی جانب سے، وہ بھی 10 تاریخ تھی۔ تو 10 تاریخ کی ہسٹری اگر اٹھا کر آپ دیکھیں محرم کی، بہت لمبی چوڑی ہے۔ صرف ایک واقعے کو لے کر ہم نے ساری ہسٹری کو بھلا دیا، سب کو بھلا دیا، ہم جانتے ہی نہیں وہ کیا ہوا 10 تاریخ، صرف ہم ایک واقعے کو جانتے ہیں کیونکہ ہم اس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، اس کے تعلق سے باتیں زیادہ ہوتی ہیں ہم۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ دراصل حقیقت کیا ہے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی مجرم ہے اور کسی کا قاتل ہے یا کوئی اس نے جرم کیا ہے، تو پولیس کے سامنے سب سے زیادہ وہی بولتا ہے، اور ایسے واقعات بہت زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ جو سب سے زیادہ بول رہا ہوتا ہے، پولیس اسی کو دبوچ لیتی ہے کہ تم کیوں بول رہے ہو، سب سے زیادہ تمہاری ایکٹیویٹی سب سے الگ کیوں ہے، تو پتہ چلتا ہے یہی مجرم ہے۔ تو امام حسین کی شہادت کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں، بہت ڈیپلی دیکھیں، تو جو سب سے زیادہ آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، ان کے نام پر چوڑیے تک پھوڑ دیتے ہیں، ان کے نام پر کپڑے بدل دیتے ہیں، ان کی پوری شخصیات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا، تو وہی سب سے بڑے مجرم نظر آتے ہیں۔ تاریخ کے پنے کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اتہاس کو بدلا نہیں جا سکتا، ہسٹری کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ آپ اپنی من گھڑت کہانیوں سے، اپنے الفاظوں سے اور مجلس میں بولنے سے تھوڑی دیر کے لیے تو ماحول کو اپنی طرف کر سکتے ہیں، لیکن جو تاریخ ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دن یعنی کہ 10ویں دن جو ہے، جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، بڑا اہم دن ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی فرعون کے چنگل سے جو آزاد ہوئی، وہ 10ویں محرم کے دن ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں یہودی جو ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آج بھی رکھتے ہیں۔ تو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینہ میں دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا بھائی یہ کون سا روزہ ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے آزادی ملی تھی، اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی کہہ سکتے ہیں خدمات کے ہم زیادہ معترف ہیں، ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی ان کے صدقے میں اور ان کے تعلق سے روزہ رکھیں، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت میں 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں۔ وہاں سے روزہ ملا۔ پھر رمضان کے جب تک روزے نہیں آئے تھے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ رمضان کے برابر روزہ تھا۔ پھر اب حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے 10 محرم کا، تو اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محرم کا ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ مخالفت یہ ہے کہ ہم یہود کے جیسے نہ ہو جائیں، من تشبہ بقوم فہو من کے تحت، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے، کیونکہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں کہا کہ 9-10 کا رکھ لیں، 10-11 کا رکھ لیں، تو یہ مخالفت ہو جائے گی اور پورے سال کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کرنے کا کام ہے، نہ کہ ماتم کرنے کا، ان کی کہہ سکتے ہیں ان کے لیے سینہ پیٹنے کا، یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ اصل کام یہ کرنے کا ہے۔ یہ بالکل متفق علیہ حدیث ہے، یہ حدیث بالکل ثابت ہے۔ یہ عمل کریں 10-11 کو، 9-10 کو، تو یہ اچھا عمل ہے، نمبر 1۔ دوسرے، اس تاریخ میں صرف یہی نہ سوچیں کہ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے علاوہ اس تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ بھی آپ سوچیں کہ اس تاریخ کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ اسلام کے بڑے بڑے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ اسی 10 تاریخ میں ہوئے ہیں، اور اس دنیا کا خاتمہ بھی 10 محرم ہی کو ہوگا، وہ جمعے کا دن ہوگا۔ یہ پہلے سے قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے۔ نمبر 2، تیسری چیز اب جو آتی ہے نکل کر، وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو اور اس کے پس منظر کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں۔ ہم تو جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہی یقین کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھنا چاہیے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے جاننا چاہیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت امام معاویہ اور حضرت امام حسن، جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو ان کے درمیان یہ صلح ہو گئی کہ بھائی مجھے حکومت نہیں کرنی۔ حضرت امام حسن جو تھے وہ حکومت نہیں چاہتے تھے، وہ لڑائی جھگڑا چاہتے ہی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ میرا یہ بیٹا 2 بڑی چیزوں کے صلح کا ذریعہ بنے گا، 2 بڑے گروپ کے صلح کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ حدیث ثابت آتی ہے اسی پر کہ حضرت امام حسن نے یہ کہا کہ حکومت کی باغ ڈور آپ سنبھالیے، حضرت امام معاویہ کو، اور وہ ایک طرف ہو گئی، کیونکہ وہ بہت ہی شریفانہ عادت تھی ان کی، حضرت امام حسن کی، لڑائی جھگڑوں سے بہت بچتے تھے، اور حکومت میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں، جھوٹ اور تمام چیزیں، اور وہ ان تمام چالاکیوں سے واقف نہیں تھے۔ اپنی شرافت کی وجہ سے اٹھا کر انہوں نے حکومت جو تھی، جو باغ ڈور تھی، وہ حضرت علی کے بعد ان کو دے دی۔ کلی طور پر 45 ہجری میں امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حکومت آ جاتی ہے۔ 45 ہجری سے لے کے 60 تک، یعنی 15 سال تک جو ہے حضرت امام معاویہ کی حکومت رہتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، جو ایسی حکومت چل رہی ہے۔ جو واقعات ہوئے حکومت کے درمیان وہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب 61 ہجری میں حضرت امام معاویہ کے چلچلاؤ کا وقت ہے، یعنی کہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں، انسان کو آخری سفر اس دنیا کو چھوڑ کر ہی کرنا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ابھی آپ کا عروج ہے، اور ایک وقت ہے کہ اب آپ کو جانا ہے، زوال ہے، تو ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو خاتمہ ہے۔ تو حضرت امام معاویہ جو ہے 61 ہجری میں جا کر بس یہ سمجھیے اللہ کو پیارے ہونے والے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حکومت کے لیے بیعت لے لیں، نامزد کر دیں کہ اللہ خلیفہ کون ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے واقعات ایسے تھے کہ خلافت کو لے کے جھگڑے ہوئے تھے، تو اگر نامزد نہیں کیا جاتا تو پھر جھگڑا ہوگا،
تو عبید اللہ بن زیاد جو حضرت امام معاویہ کا سپہ سالار تھا، فوجی کمانڈر تھا، اس نے کہا ان کی رائے پر کہ یزید کی بیعت لے لی جائے۔ یزید جو تھے حضرت امام معاویہ کے صاحبزادے تھے۔ یزید کیونکہ یعنی کہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ جو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں وہ اس لیول پر نہیں آتے تھے، جیسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، اور بھی بڑے بڑے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ وہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں یزید صاحب جو تھے وہ اس معیار کے تقوی والے انسان نہیں تھے، اس معیار کے وہ کہہ سکتے ہیں اسلامی شریعت کو ماننے والے انسان نہیں تھے، یا ان کا لباس، ان کی ایکٹیویٹی اسلامی نہیں تھی ان کے مقابلے میں۔ اب اسلام تو اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جو آپ میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ اسلام کو فالو کرتا، وہی اسلام کا کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ بنے، اور اسی پر ابھی تک کی حکومت چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کی جتنی حکومت ہے وہ خلافت ہے، خلافت ایک کے بعد ایک کو ملتی ہے، جو اس میں سب سے اچھا ہوتا ہے۔ شخصی حکومت حضرت امام معاویہ کے بعد پڑی۔ شخصی حکومت کس کو کہتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا اس کا ولی عہد بن جائے، یعنی کہ حکومت کی گدی کو سنبھالنے والا ہو، اس کو شخصی حکومت کہتے ہیں۔ اور یہ شخصی حکومت سن 61 ہجری سے پڑتی ہے، جب حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت کی گدی پر یزید کہہ سکتے ہیں بیٹھتے ہیں، برجمان ہو جاتے ہیں۔ تو شخصی حکومت یہاں سے پڑتی ہے، اس سے پہلے خلافت ہے۔ اب شخصی حکومت میں کیونکہ باپ کے بعد بیٹا آ رہا ہے، اسلام نے اس کو نگلیکٹ کیا تھا، اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ باپ کے بعد بیٹا بنے، اگرچہ وہ اس کا اہل نہ ہو، اہل ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے، وہ اہل ہی نہیں تھے۔ تو اس پر حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غور و خوض کیا، اپنے سپہ سالار کمانڈر سے پوچھا، تو عبید اللہ بن زیاد کیونکہ بہت پاورفل تھا، اپنی فوجی اعتبار سے جلاد بھی تھا، طاقت اور قوت بھی رکھتا تھا اور دماغ بھی رکھتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ فساد ہوگا، آپ یزید کو نامزد کر دیں۔ اور جہاں تک بیعت کا تعلق ہے، یعنی کہ سپورٹ کا تعلق ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ راجیہ سبھا میں جو ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے ہم ان کی طرف ہیں، جب اعتماد کا ووٹ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا، اس وقت بیعت چلتی تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ ہمارے امیر ہیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے یہ کہا کہ بیعت کا جہاں تک تعلق ہے وہ میرے اوپر ڈال دیجیے، سب سے بیعت میں لے لوں گا۔ جو اس وقت کے بڑے بڑے ان کے ہم عصر تھے، جو ان کی مخالفت کر سکتے تھے، ان سے بیعت لینے کا کام میرا ہے۔ اب اس میں کوفہ کے جو لوگ تھے وہ ایک دم تتر بتر ہو گئے، اور کوفہ کے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو جو ہے موت کے گھاٹ اتروایا تھا۔ یعنی کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کوفہ والے ہر اعتبار سے حضرت علی نے جب ان کو جلوا دیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات حضرت علی میں حلول کر گئی ہے، یعنی اللہ اب حضرت علی ہے۔ حضرت علی نے اس پر جو ہے ان کو جلوا دیا تھا، مروایا تھا کہ ایسا لفظ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہم میں حلول کر گئی، یعنی کہ گویا کہ ہم مریں گے نہیں۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وہ بات کیا تھی کہ حضرت امام معاویہ اور حضرت علی میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، اس کے علاوہ اور بھی ایک جنگ ہے، تو اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، اور جب حضرت علی جیتنے والے تھے تو ان لوگوں نے قرآن اٹھا لیا اور کہا کہ ہم قرآن پر فیصلہ کریں گے۔ اب فیصلہ ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے جنگ کو 20 سے کاٹ دیا، کوفہ کے لوگ تھے۔ اور پھر بعد میں وہ پھر واقعے ایسے ہوتے چلے گئے کہ لاسٹ میں حضرت علی بھی شہادت پا گئے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو تھے پہلے سے سیاسی دماغ رکھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ دراصل حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ابو سفیان یہ وہی ہیں جو مکہ میں سرداری رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ضرور لگتے ہیں، لیکن جنگ بدر میں آپ نے دیکھا کہ اپنے قافلے کو کس طریقے سے بچا کر مکہ لے گئے تھے۔ پھر غزوہ احد کے اندر 1000 کے لشکر کی جو کمانڈری کر رہے تھے، جو لیڈری کر رہے تھے، حضرت ابو سفیان تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے جنگ کو جیتنے کی کوشش کی تھی۔
اور کتنے پیترے سے انہوں نے جو ہے دماغ کھیل کر جو ہے پورے کے پورے گھمسان کو ایک شکست میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو ان کا دماغ جو تھا سیاسی تھا، سرداری تھا، چودراہٹ والا دماغ پہلے سے رکھتے تھے۔ یہی چیز ورثہ میں ان کو ملی تھی۔ حضرت امام معاویہ وہ بھی یہ دماغ رکھتے تھے۔ اس بنیاد پر وہ سیاست کر لے گئے، اور سیاست کا جو باب ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ داؤ پیچ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں کھیلی جاتی ہیں، دکھائی کود جاتی ہیں، کی کود جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو شریف ہوتا ہے اس میں مارا جاتا ہے۔ تو شرافت کے اس پہلوؤں پر جس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی جو ہے حکومت کی گدی پر بیٹھے تھے، تو اس میں سب سے زیادہ مجرم وہ لوگ تھے اور ہمنوا وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا۔ یعنی حضرت علی کے ہمنوا وہ لوگ ہو گئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت امام معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ان سے بدلہ لیجیے، یہ آپ کے ہمنوا بن کر بیٹھ کر اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے قتل کیا ہے، اور حقیقت میں وہ انہوں نے کیا تھا۔ حضرت علی نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے طریقے سے مجھے جو ہے کوئی بغاوت نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو ان کی رکھوالی اور ان کی حفاظت کے لیے بھیجا بھی تھا مدینے سے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ شہادت پا گئے حضرت عثمان غنی۔ پوری ہسٹری بھری پڑی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ کہتے تھے کہ موقع ہی نہیں ہے، کس طرح ہم نے بغاوت پھر ہو سکتی ہے۔ اسی میں جنگ جمل واقعہ پیش آ گیا، اسی میں حضرت امام معاویہ سے اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ہسٹری ہے۔ بعد میں ان لوگوں کی صلح بھی ہو گئی، یہ ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ہی رہا، صلح ہو گئی تھی اور بات سب کچھ صاف ستھری ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد میں جو ہے ان لوگوں نے جو شیعہ علی تھے، کوفہ والے تھے، یہی چیز جو حضرت امام حسین کے ساتھ تھی، یعنی کہ پہلے تو ان کے ساتھ لگ گئے، پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد کیا تھا کہ انہوں نے 1 2 نہیں 150 سے زیادہ خط لکھے۔ اس وقت حضرت امام حسین مکہ میں تشریف رکھتے تھے، مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، اور مکہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں رہتے تھے۔ اور اس وقت جو ہے انہوں نے جب 150 خط 1 2 نہیں 150 خط دیکھے کہ کوفہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اوپر اب مسلط یزید کو کیا جا رہا ہے، ہم ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اسلام کا تقاضا بھی ہے کہ آپ ان سے زیادہ بہتر ہیں اور اچھی حکومت چلا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے دیکھا کہ شاید میری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت وہ وہاں سے رخت سفر باندھ کے چل دیے۔ اب جب چل دیے تو ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ وقت نہیں ہے کہ اس کو پورے اچھے سے کھولا جائے، کیونکہ یہ پرت بہت ہی، اس کے اندر مورخین نے بھی جو ہے افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے ہیں، کہیں بہت زیادہ چلے گئے ہیں، کہیں بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ تو بہت ہی ڈیپلی اس مسئلے کو سمجھنے کا ہے، کیونکہ کسی کو آپ برا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے جیسے آٹے سے بال نکالنا، کہ بال بھی نکل جائے اور آٹے میں کوئی خلل بھی نہ پڑے۔ بالکل اس طریقے سے اس واقعے کو پیش کرنا رہتا ہے، کیونکہ کسی کی بھی شان میں آپ نے گستاخی کر دی تو آپ گستاخ ٹھہریں گے۔ تو ڈیپلی وقت نہیں ہے، کسی اور موقع سے اس کو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ میں بتائیں گے کہ یہ واقعہ بڑا اہم ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم معتدلانہ رویہ رکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہوئے یہ کام کریں کہ جس سے ان کی شہادت پر، یا انہوں نے جو شہادت دی ہے اس پر ہم ایسا کام کریں کہ جس سے ان کی روح کو خوشی پہنچے، نہ کہ ہم ماتم یا تعزیہ یا اسی طرح نوحہ کر کے ان کی کہہ سکتے ہیں قبر کو اور ان کی ذات کو نقصان پہنچائیں۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر ہم کام کریں، تب تو ہمارے لیے فائدہ ہے، نہ کہ ہم ان کے نام پر رو کر گڑ گڑا کر اور ان کے نام پر جو ہے کھانا پینا کھا کر، تو یہ جو ہے غلط ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ضرور بتائیں گے کل کے دن، اگر آپ یوں کہ عام طور پر جو کھچڑے بنتے ہیں، بریانی بنتی ہے، دوسرے سبیلیں لگتی ہیں، تو آپ کہہ دیں تو کھانا ہی تو ہے، کھانا ہے ٹھیک ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن کل کے نام پر جو کھانا بنتا ہے اس کے اندر آستھا، اس کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کھلانے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضرت امام حسین کی طرف اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، یا اور کوئی دل میں نیت ہوتی ہے، اس لیے وہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جس طرح منگل کی پوڑی ہوتی ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا منگل کی پوری کھانا ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آستھا کیا ہے کہ حلما جو ان کے یہاں بجرنگ دل ہیں اس کے اندر انکلوڈ کر لیتے ہیں، ذہن میں سمجھ لیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کل کے دن اگر ان کے نام پر کوئی بھی چیز سبھی لگائی جاتی ہے وہ بھی ناجائز ہو جائے گی، کیونکہ آستھا اسی سے جوڑ دی گئی۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ تیسرے دن، چوتھے دن، آج کے دن کبھی بھی بغیر بتائے آپ ان کے نام پر کھلائیں پلائیں، جائز ہے، اسی دن آپ کریں تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔